بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک سبھی کو خیر و عافیت سے رکھے اور اس وبا سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ بچوں، ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر لیکچر جو ہے وہ یوٹیوب پہ بھی مل سکے اور انشاءاللہ واٹس ایپ کی ویڈیو بھی مل جائے گی۔ آپ کسی وجہ سے کسی پرابلم کی وجہ سے لیکچر نہ سن سکے تو آپ یوٹیوب پہ جب چاہیں میرے لیکچر سن سکیں تاکہ آپ کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ تھینک یو بیٹا۔ ہم بات کر رہے تھے چیپٹر نمبر 9 پہ، پاکستان کی جو زرعی ترقی ہے اور منصوبہ بندی، اس کے اوپر ہم زراعت کے اوپر چل رہے تھے۔ آج زرعی شعبے کا جو ٹاپک ہے اس کو ہمارا تیسرا دن ہے۔ پہلے 2 ٹاپک ہم نے زرعی ترقی پہ بات کر لی، آج تیسرا دن، تیسرا پارٹ ہے ہمارا زرعی ترقی کا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو آج ہماری جو بات ہے وہ فصلی بیماریوں سے شروع ہوتی ہے بیٹا، کہ فصل کو بعد دفعہ جب ہم بیچتے ہیں تو اس میں بیماریاں لگ جاتی ہیں، کبھی کیڑے مکوڑوں کی صورت میں، کبھی سنڈیوں کی صورت میں، کبھی قدرتی کوئی بیماری پڑ گئی، آسمانی بیماری۔ تو سب سے پہلے دیکھا جائے تو پاکستان کی آب و ہوا میں جو فصلی بیماریاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سنڈی کی قسم ہے، اس میں پھر الگ الگ اقسام آ جاتی ہیں، سبز سنڈی، چتکبری سنڈی، گلابی سنڈی، جو آپ کی فصل کو اور تیلا یہ متاثر کرتے ہیں۔ اس کے لیے کسان بیچارے پھر سپرے کا استعمال کرتے ہیں، جو زہریلی ادویات ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، پانی کے اندر بہا کے لگاتے ہیں، یا مکئی ہے تو اس کے پتوں کے اوپر جو کونپلیں ہوتی ہیں وہاں پہ پاؤڈر نما زہر وہ ڈالا جاتا ہے۔ اسی طریقے کہہ لے کہ جب مکئی بیجی جاتی ہے اس کو پھر زہر لگایا جاتا ہے، اور نرمے وغیرہ کی کپاس کی فصل ہو تو اس کو پھر سپرے وغیرہ کی جاتی ہے تاکہ اس کے پتے جو ہیں اور وہ جو اس کے پھل والے ٹنڈے جسے بولتے ہیں ان کو سنڈیوں سے بچایا جا سکے، تاکہ ملک کی زرعی آمدنی میں اضافہ ہو سکے اور کسان کے لیے بھی اس فصل کی پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ تو حکومت نے اس سلسلے میں ادویات درآمد کی ہیں تاکہ فصلی بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کا خاتمہ ہو اور کسان کی جو فصل ہے اس میں زیادہ سے زیادہ پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ اس کے لیے باقاعدہ محکمہ زراعت باپ کا موجود ہے جو کسانوں کے لیے گاہے بگاہے انتظامات بھی کرتا رہتا ہے اور ان کی رہنمائی کے لیے پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 10 پہ جائیں گے، بہترین کھادوں کا استعمال۔ دیکھیں، آپ نے اپنی فی ایکڑ جو پیداوار ہے اگر آپ نے اس کو بڑھانا ہے اور اپنی زراعت کو بڑھانا ہے تو آج کل کھادیں اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جب آپ فصل بیچتے ہیں تو اس وقت بھی لوگ کھادیں ڈالتے ہیں، پھر جب فصل پیدا ہو جاتی ہے اور اس وقت بھی کھاد ڈالی جاتی ہے، اسی طریقے فصل جب درمیان میں پہنچتی ہے اور پھر عروج پہ، تو اس وقت بھی کھادوں کا سہارا لے کر فصلوں کو جو ہے وہ آپ اس کی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی پیداوار کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں، اور کسان بھائی اس پہ عمل کر بھی رہے ہیں۔ تو کافی حد تک لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں وہی دیسی طریقہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان سے ایک اگر خوبی ہے کہ فصل بڑھ جاتی ہے لیکن ساتھ میں کچھ نقصانات بھی آتے ہیں، جیسا کہ ہر چیز کے اندر کھاد، ہر چیز کے اندر زہر کا استعمال، سبزیاں ہوں، ٹماٹر ہو، کچھ بھی ہو آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، گندم ہے، ہر چیز پہلے دن سے اس کو زہر لگا کے، زہر بیج کو زہر لگایا، پیدا ہونے پہ زہر لگایا، کونپلوں میں زہر ڈالا، بعد میں سپرے کی، وہ ساری اس کے اندر زہر رچ بس جاتی ہے، اور بعد میں وہ جو ہم کھاتے ہیں مٹیریل، پھر وہ ہمارے اندر جا کے دیکھیں کیا کیا بنتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ ایک اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے، اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ لیکن چونکہ پوری دنیا ترقی کی دوڑ میں شامل ہے تو ہر بندہ جو ہے وہ ترقی کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان میں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس چیز سے احتیاط بھی برتنی چاہیے کہ چلیں یہ سپرے کھادوں کا استعمال کر لیں لیکن 2 نمبری سے پرہیز کریں۔ کچھ لوگ ہیں سرنجیں لگا لگا کے جو اپنے تربوز ہیں یا خربوزیں ہیں، اس طریقے کے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ان کو باقاعدہ انجیکشن لگاتے ہیں۔ یہ سائیڈ افیکٹ ہے اور غلط چیز ہے، غلط بات ہے۔ وہی فصل، وہی بیماری، وہی سبزی جب ہم کھاتے ہیں ہمارے گھروں میں آ کے، پھر ہمارے بچے بیمار ہو جائیں، کبھی ہم نے سوچا؟ اور وہ سرنجیں بھی کون سی ہوتی ہیں؟ جو استعمال شدہ ہوتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، کوئی ہیپاٹائٹس کا، کوئی ایڈس کا، کوئی کینسر کا مریض ہوگا تو اس کا اثر ادھر نہیں جاتا۔ یہ 2 نمبری سے بھی پرہیز کرنا چاہیے بیٹا۔ اس کے بعد ہے زرعی اصلاحات۔
کہ پاکستان کی زرعی شعبہ میں اصلاحات کی بھی ضرورت ہے اور زراعت کی ترقی میں یہ بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ اصلاحات 1959 میں، 1972 میں اور 1977 میں اور حالیہ چند برسوں میں بھی کی گئی ہیں، تاکہ فی کس آمدنی جو ہے، فی کس زرعی آمدنی جو ہے اور اراضی کی ملکیت جو ہے اس میں توازن قائم کیا جائے اور مزارع اور مالک کے درمیان میں خوشگوار تعلقات پیدا کیے جائیں۔ یہ خوشگوار تعلق کب ہوں گے؟ جب زراعت کا جو شعبہ ہے وہ یہ زرعی اصلاحات جو ہے وہ ان کی زیادہ سے زیادہ کرے گا اور زرعی اصلاحات کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی بھی کرے گا۔ اسی طریقے زراعت کے شعبے کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کے ملک کے اندر اور ان علاقوں کے اندر پختہ سڑکوں کا انتظامات بھی ہونا چاہیے، کیونکہ سڑکوں کے ذریعے جو پیداواری علاقے ہیں ان کے اوپر سے ہی آپ منڈی کا رابطہ اور منڈی کا راستہ دیکھتے ہیں۔ حکومت پاکستان اس سلسلے میں پرانی سڑکوں کو پختہ بنا رہی ہے اور کتنی نئی سڑکیں بھی بنا رہی ہے، کوشش کر رہی ہے تاکہ کسان اپنی جناس منڈیوں تک آسانی سے لا سکیں اور اچھے داموں فروخت کر سکیں، کیونکہ ایک بندہ ہے اس کے پاس فصل تو بڑی اچھی ہو گئی ہے لیکن اس کو فصل کو منڈی تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ نمبر 2 ذریعہ ہے تو وہ ذریعہ مہنگا بہت ہے، وہاں کوئی اچھی سڑک نہیں آتی جس کی وجہ سے وہ ٹریکٹر ٹرالی والا جو ہے یا گڈز ٹرانسپورٹ والے ہیں وہ پیسے اتنے مانگتے ہیں کہ کسان سوچتا ہے کہ یار اگر میں نے سارا کچھ ان کو دے دیا تو مجھے کیا بچت ہوگی۔ تو ان چیزوں کو بھی سوچنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 13 تعلیمی سہولتیں۔ دیہات میں تعلیمی سہولتوں کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ کاشتکار جو ہیں وہ زراعت کے جدید طریقوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں اور اپنی پیداوار کو بڑھا سکیں تاکہ وہ ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ دیکھیں آج کل وہ زمانہ چلا گیا کہ جب ایک جٹ جاہل ان پڑھ یا کوئی بھی فیملی سے ریلیٹڈ خواہ وہ کسی بھی اس کا برادری سے تعلق ہو تو ہم کہتے تھے کوئی گل نہیں یار، پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو کوئی نہیں، ذمہ داری کرنا۔ آج کل وہ بات نہیں ہے بھائی، آج کل جو زراعت ہے آپ کی وہ بھی جدید ہو گئی، ڈیجیٹل ہو گئی ہے۔ اب ایک بندہ پڑھا لکھا نہیں، اسے کیا پتا کہ اسے جو فصل کے لیے سپرے ملی ہے وہ اس نے کتنی گلاسیاں ڈالنی ہیں اور فی ایکڑ کے لیے کتنا استعمال کرنی کتنی نہیں کرنی۔ جب وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ اس کا غلط استعمال کرے گا جس سے اس کی فصل کا نقصان ہوگا۔ کھاد ہے کتنی ڈالنی کتنی نہیں ڈالنی، تو ہر چیز کا مٹیریل ہے، ہر چیز کا ایک سسٹم ہے۔ تو اس لیے دیہاتوں کے اندر کسان کو بھی پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دی جانی چاہیے۔ نمبر 14 سیم و تھور پر قابو۔ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ سیم و تھور جیسے مسئلے پر قابو پانے کے لیے حکومت پنجاب اور سندھ نے کافی حد تک عمل کیا ہے اور صوبوں کے اندر باقاعدہ اس کے پروگرام بھی شروع کروائے ہیں تاکہ زیر کاشت رقبے میں اضافہ ہو سکے۔ ان پروگراموں سے نہ صرف زیر کاشت رقبہ وہ ہے بڑھ رہا ہے بلکہ زرعی پیداوار بھی پہلے کی نسبت بڑھ رہی ہے، اور اسی طرح اصلاحی زمینی کام جو ہے اور زمین کو سیم و تھور کے ناسور سے بچانے کے لیے کئی اسکیمیں مکمل ہو چکی ہیں جن سے رقبہ کافی حد تک کاشت کے قابل ہو چکا ہے۔ مزید اسکیموں پر بھی کام ہو رہا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ کلر اور سیم و تھور جو علاقے ہیں ان کے اوپر درختوں کا اور ایسے چیزوں کا استعمال کیا جائے، سنوبر کے درخت لگائے جائیں، سمبل کے جسے آپ بولتے ہیں، یا سفیدے کے درخت لگائے جائیں تاکہ وہ جو اس علاقے کی سیم تھور ہے پانی ہے اس کو یہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بے شک ان کو کٹوا دیں اور اپنی فصل بیجنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر والے اس کے بارے اور بھی حل بتاتے ہیں تو ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد نمبر 15 ہے منصوبہ بندی کی ضرورت۔ اگر بڑھتی ہوئی آبادی کی شرح کم ہو جائے تو ہم زرعی پیداوار برآمد کر سکتے ہیں۔ منصوبہ بندی کے ذریعے گھریلو صنعتوں میں ذیلی پیشوں کا معقول بندوبست ہونا چاہیے تاکہ کاشتکار اپنی فرصت کے وقت بیکاری کے اوقات میں مصروف رہیں، یعنی کہ ذمہ دار کے پاس اتنا، یہ کب ہوگا جب آبادی کم ہوگی، ورنہ ذمہ دار کے پاس اتنا ٹائم کہاں پہ۔ اس بات میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ذمہ دار ایکسٹرا ٹائم میں شام کو آ کے ایوننگ میں الگ سے کوئی گھر میں کام کرے، الگ سے اس کے پاس کوئی ہنر ہونا چاہیے، لیکن ذمہ دار بندہ بیچارہ جو ہے جس میں ساتھ میں جانور رکھے ہوئے ہیں تو اس کے پاس ٹائم کہاں سے ہوتا ہے۔ یہ بھی باتیں ساتھ میں ہیں۔ یہ تو تب ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی ہو، اس میں بے شمار لوگ ہوں تو اس میں شام ٹائم پارٹ ٹائم بھی کچھ کام کیا جائے تو پھر ایسے معاملات نکل سکتے ہیں۔ نمبر 16 سازگار ماحول، سازگار موسم، ویدر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا جو زرعی موسم ہے
کہہ لیں کہ وہ موسم الحمدللہ زراعت کے لحاظ سے بہت سازگار ہے، مفید ہے، اس لیے کہ پاکستان میں زرعی پیداوار سال میں 2 مرتبہ کاشت ہوتی ہے۔ فصل ربیع کا موسم ستمبر سے لے کر اپریل تک رہتا ہے، اور جس میں گندم، جو، چنے اور تیلدار اجناس کے بیج جو ہیں وہ کاشت کیے جاتے ہیں، جبکہ فصل خریف جو دوسری فصل ہوتی ہے، موسم اس کا اپریل سے لے کر اکتوبر تک رہتا ہے۔ اس دوران چاول، مکئی، کپاس اور گنا اور اسی کے ساتھ ساتھ باجرہ وغیرہ کاشت کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کا موسم جو ہے، اس میں اللہ پاک نے چاروں موسم رکھے ہیں، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، بہار بھی ہے اور خزاں بھی ہے، جو دنیا بھر کے موسموں سے بہت اچھے ہیں، اسپیشلی زراعت کے لیے اور پھلوں کے لیے۔ پوری دنیا میں ایسے موسم کہیں نہیں پائے جاتے جو اللہ پاک نے پیارے ملک پاکستان کو عطا فرمائے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی زرعی آبپاشی۔ زرعی آبپاشی سے مراد یہ ہے کہ جو پانی فصلوں کو لگایا جاتا ہے، ان کن طریقوں سے لگایا جاتا ہے۔ زرعی آبپاشی کا نہری نظام دنیا کا وسیع ترین اور ترقی یافتہ نظام ہے، جو تقریباً 150 سال پرانا ہے۔ پاکستان کا جو ہے 150 سال پرانا ہے۔ نہری نظام چھوٹے بڑے ڈیموں پر، بیراجوں پر اور رابطہ نہروں پر مشتمل ہے۔ زرعی آبپاشی میں سب سے اہم ذریعہ نہریں ہوتی ہیں۔ دوسرے زرعی آبپاشی ٹیوب ویل، کنویں، کاریز اور تالاب وغیرہ ہیں، کہ کنویں بنائے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے کاریز زمین دوز نالیاں بنائی ہوتی ہیں، زمین دوز نالیوں پر سے ڈکی ہوتی ہیں تاکہ پانی ابھی بخارات بن کر اوپر نہ اٹھ سکے۔ اور اسی طریقے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ تالاب بنائے ہوتے ہیں، لیکن بہترین نظام جو ہے وہ نہروں کا ہے۔ نہروں کے ذریعے، چھوٹی نہروں میں جسے آپ سوئے بھی بولتے ہیں، اور پھر کھالے کے ذریعے آپ کی فصل کو پانی لگے، یہ زیادہ بیسٹ طریقہ مانا جاتا ہے، جو آج سے 150 سال پرانا ہے، اور کچھ علاقوں میں الحمدللہ 80-70% یہ کامیاب جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے جی زرعی بینک کا قیام، کہ کسانوں کی بھلائی کے لیے اور زرعی آمدن میں اضافے کے لیے حکومت نے زرعی بینک قائم کیے ہیں، تاکہ کسانوں کو بہتر بیج مل سکے، ان کو بہتر اور اعلیٰ کھاد مل سکے، ان کو زرعی مشینیں اور ان مشینوں کے آلات جو ہیں اور اوزار جو ہیں وہ قلیل مدت اور طویل مدت کے لیے قرضے مہیا کیے جا سکیں۔ اس کے علاوہ دیگر اداروں میں مثلاً عام تجارتی بینکوں کو، کوآپریٹو بینکوں سے بھی ایسے ہی قرضوں کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، یعنی کہ صرف پنجاب بینک اور زرعی بینک نہیں، بلکہ جو باقی بینکیں ہیں، کوآپریٹو بینکیں ہیں، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ کسانوں کو سستے قرضے دیے جائیں، آسان قرضے دیے جائیں، تاکہ وہ زراعت کی ترقی میں مزید اپنا کردار جو ہے وہ بہتر طریقے کے ساتھ پیش کر سکیں، جس سے ملک کی ترقی میں بھی اضافہ ہو اور ملک کی معیشت جو ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ہو سکے۔ یہ کب ہوگا؟ جب کسانوں کے لیے یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی، کسانوں کے لیے اتنی آسانیاں بھی پیدا کریں، اور پھر کسان جو ہیں وہ بھی محنت کر کے اپنے پیٹ پالنے کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی کا اور معاشی ترقی کا کہنے کے ضامن بن سکیں، اور ملکی ترقی کے اندر اور معاشی منصوبہ بندی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو زراعت ملکی ترقی میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ 70 سے 80% لوگ جو ہیں زراعت سے وابستہ ہیں، دیہاتوں کے اسپیشلی۔ تو ان لوگوں کی بھلائی کے لیے جتنے زیادہ کام کیے جائیں، تاکہ یہ لوگ شہروں کی طرف نقل مکانی نہ کریں، بلکہ اپنے دیہاتوں میں رہ کر اچھے طریقے کے ساتھ زراعت کا کام سر انجام دیں، تاکہ ملکی ترقی کی آمدن میں اور زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو سکے۔ تو بچوں، یہاں تک ہمارا زرعی جو ترقی کا تھا ٹاپک وہ مکمل ہوا 3 حصوں میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، ساتھ میں اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم۔